سورہ الانفال آیت نمبر 8۔ اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ فائدہ: جن آیات اور احادیث میں ثواب بڑھا کر ملنے کا بیان ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ باقی ثواب کی مقدار کیا ہوگی وہ موقع کی ضرورت، خرچ کرنے والے کی نیت اور حالات کے اعتبار سے جتنی بھی بڑھ جائے یہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے، اور بسا اوقات دنیا میں بھی اس کا پورا بدل ملتا ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 8۔ اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ فائدہ: جن آیات اور احادیث میں ثواب بڑھا کر ملنے کا بیان ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ باقی ثواب کی مقدار کیا ہوگی وہ موقع کی ضرورت، خرچ کرنے والے کی نیت اور حالات کے اعتبار سے جتنی بھی بڑھ جائے یہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے، اور بسا اوقات دنیا میں بھی اس کا پورا بدل ملتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ جو میرے خاص ایمان والے بندے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے رہیں، خرچ کرتے رہیں، پوشیدہ طور سے بھی اور علانیہ بھی، ایسے دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی ہوگی۔ فائدہ: پوشیدہ طور سے بھی اور علانیہ بھی یعنی جس وقت جس قسم کا صدقہ مناسب ہو کہ حالات کے اعتبار سے دونوں قسموں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ فرض صدقات بھی جن کا علانیہ ادا کرنا اولیٰ ہے اور نوافل بھی جن کا اخفاء اولیٰ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا۔ اس میں فرمایا، لوگوں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور توبہ رہ جائے، اور مشاغل کی کثرت سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، ایسا نہ ہو کہ پھر مشغلوں کی کثرت سے وقت نہ ملے، اور اپنا اور اپنے رب کا تعلق مضبوط کر لو اس کی یاد کی کثرت کے ساتھ، اور مخفی اور علانیہ صدقہ کی کثرت کے ذریعے سے، کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی ہوگی، تمہاری شکستہ حالی بھی دور ہوگی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔